کوئی اس کو مٹانا کھیل نہیں. ہم سائے میں جس کے رہتے ہیں وہ اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. ہم اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. ہم اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. حاصل تھی جہاں کی شام و سحر وہ اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. تعلیم و کتاب و سنت کے آداب سکھائے ہیں اس نے. جیون کے طریقے دنیا میں شاداب بنائے ہیں اس نے. ہم نادا تھے ہم جاہل تھے نایاب بنائے ہیں اس نے. دنیا میں بڑی جو دولت ہے وہ اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. ہم اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. ہم اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. حاصل تھی جہاں کی شام و سحر وہ اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. جتنے بھی یہاں پر طلبہ ہیں بھائی کی طرح ہم رہتے ہیں. دامن میں مدرسہ ہذا کے کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے. جب یاد ہمیں گھر آتا تھا آپس میں تسلی دیتے تھے. ساتھی سے بچھڑ کر ساتھی اب وہ اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. ہم اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. ہم اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. حاصل تھی جہاں کی شام و سحر وہ اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. آ جاؤ گلے لگ جائے ہم اور شکوے شکایت چھوڑے ہم. یہ استاد عبدالقادر کی محنت کو بلانا کھیل نہیں. استادوں کی شفقت الفت کا وہ جام جھلکتا چھوڑ چلے. ہم اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. ہم اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. حاصل تھی جہاں کی شام و سحر وہ اپنا مدرسہ چھوڑ چلے. جزاکم اللہ خیرہ. دراصل تمام طلبہ کے لیے ہی یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. جس وقت سال کا آخر ہوتا ہے تو طلبہ کے دلوں پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بہت سے طلبہ بچھڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد نئے سال میں اگلے سال کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس تناظر میں ان طلبہ نے یہ ترانہ پیش کیا ہے جو ان کے دل کے اندر جو غم ہے اور جو درد ہے سال کے ختم ہونے کا اور اپنے اساتذہ سے دور ہونے کا اس کو ان طلبہ نے پیش کیا ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان طلبہ نے جو ہے ترانہ تیار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلبہ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ترانے کے بعد ترانے کے بعد ایک طالب علم ہے محمد حذیف نوادہ. میں اس طالب علم کو اسٹیج پر بلا رہا ہوں. محمد حذیف نوادہ یہ اپنی نظم پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے
چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح قرآن کی تلاوت سے، ہر حافظ قرآن کو ہم جینا سکھائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، ہر محفل قرآن میں رحمت کے مسائے ہیں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہیں، ہر محفل قرآن میں رحمت کے مسائے ہیں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہیں، جب ذکر تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، نوخیز ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبو ہے فرمان محمد کے، نوخیز ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبو ہیں فرمان محمد کے، ہر دشت کے سینے کو، ہر دشت کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے داعی ہے جو رہبر ایمان ہے، آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے داعی ہے جو رہبر ایمان ہے، قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا
ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں سے جن طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے ان میں سے 11 طلباء کو ایک ہمارے معاون ہیں ٹھیکیدار محمد فرقان تیجو پور سے، انہوں نے ان کو کپڑے بطور انعام دیے ہیں۔ میں حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان طلباء کو ان کے کپڑے جو انہیں انعام میں ملے ہیں وہ دے دیں۔ میں ان کے نام بولتا ہوں، وہ طلباء جنہیں وہ کپڑے دیے جا رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں: عبد الرزاق بن محمد صداقت، محمد عادل، محمد انس۔ جن طلباء کے میں نام لے رہا ہوں وہ طلباء حضرت کے پاس آ جائیں ادھر اور اپنا انعام لے جائیں۔ عبد الرزاق، محمد عادل، محمد انس، نوید عالم، سراج، اسی ترتیب سے آ جائیں۔ محمد رحمت اللہ، اللہ کی رحمت آ جائیں بھائی۔ محمد مبارک، ہمارا یہ پروگرام بھی بہت مبارک ہے ماشاءاللہ، آ جائیں۔ محمد عاقل، بہت ذہین و فطین بچہ ہے، اس نے بہت جلدی حفظ قرآن کیا ہے، آ جائیں بھائی۔ محمد علی شان، حفظ قرآن کرنے کے بعد اس کی شان بہت بلند ہو گئی ہے بھائی، آ جائیں۔ اور محمد احمد بن محمد مکرم، اس کے والد بہت مکرم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں قیامت میں بھی اعزاز عطا فرمائیں گے، ان کے سر پر تاج ہوگا انشاءاللہ، آمین کہہ دیجئے بھائی سب لوگ۔ اور ایک اور ہے محمد احمد، وہ بھی آ جائیں۔ ہمارے یہاں سے الحمدللہ امسال جو مدنی مدرسہ ہے امبیٹے میں، ہمارے جو مہمانان محترم ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور یہی نزدیکی آ گئے ہیں، ٹول پلازا پر ہیں۔ ہم اور آپ جن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے سامنے اسٹیج پر رونق افروز ہوں گے، اس لیے میں اب زیادہ دیر نہیں لگانا چاہتا۔ اول تو جو ہمارے محترم مہمان ہمیں جلسے میں ادھر ادھر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ مجمع حسن و سلیقے کے ساتھ آگے چل سکے اور پروگرام آگے بڑھ سکے۔ اور ہمارا یہ پروگرام قرآن کریم کی مناسبت پر ہے اور پروگرام کے آخر میں ختم کلام اللہ ہوگا اور اس کے بعد مشکات شریف کا آخری درس بھی ہوگا۔ اس پروگرام کو مناسبت ہے دنیا کی سب سے بہترین کتاب سے۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو نازل کرنے والا سب سے افضل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی بھی سب سے افضل ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس خطے میں اس کو نازل کیا گیا وہ خطہ بھی دنیا کے تمام خطوں میں سب سے افضل ہے، یعنی جزیرۃ العرب۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس امت کے لیے اس کو نازل کیا گیا وہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی امت محمدیہ۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو دنیا میں لانے کا انتظام جس فرشتے کے حوالے کیا، یعنی حضرت جبریل امین، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مجمع قرآن کریم کی مناسبت پر ہے۔ آپ حضرات کسی عام مجمع میں نہیں بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ ایک نورانی اور بابرکت مجلس ہے، اس کو قرآن کریم سے مناسبت ہے۔ آپ حضرات قرآن کریم سے جڑ جائیں۔ جس طریقے سے قرآن کو نازل کرنے والا سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہے، قرآن کریم کی نسبت پر بیٹھنے والا بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔
جس طریقے سے قرآن کریم کو لانے والا فرشتہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے وہ مجلس جو قرآن کریم کی مناسبت پر ہو، وہ مجلس جو قرآن کریم کے نام پر ہو، وہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل مجلس ہوگی۔ یہ نورانی اور روحانی مجلس واقعتاً دنیا کی مجلسوں میں ایک بہت ہی رفعت والی، برکت والی اور منزلت والی مجلس ہے۔ اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ بادب بیٹھیں، متوجہ ہو کر بیٹھیں، اور پروگرام کا آغاز اسی کتاب سے ہونے جا رہا ہے جس کتاب کی مناسبت پر یہ مجلس قائم ہوئی ہے، جس کے لیے میں جامعہ ستاریہ کے موقر استاذ حفظ حضرت مولانا قاری محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں۔ میرا حضرت سے التماس ہے آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور باضابطہ پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تلاوت کلام اللہ کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں جامعہ کے استاذ شعبہ تجوید و قرات حضرت مولانا قاری عبدالقادر صاحب ندوی دامت برکاتہم کو. موصوف سے میرا التماس ہے کہ موصوف اسٹیج پر تشریف لائیں اور مجلس کو نعت مبارک سے مجلہ اور مصفح فرمائیں. نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کریں جن کے در کی غلامی. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کریں جن کے در کی غلامی. آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم. صلی اللہ، پڑھے میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں کہ کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہیں عورتیں بھی نعت نبی کی. کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہیں عورتیں بھی نعت نبی کی. پڑھتا ہے ہر دم، پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم. کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے، جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے، آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے، آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. کیا عقبہ میں کوثر، عقبہ میں کوثر، عقبہ میں کوثر، دنیا میں زمزم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی، قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی،
نظر آقا نے دنیا بدل دی فاروق اعظم بول اٹھے یکدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں ہارے تو بولے رکانا کشتی میں ہارے تو بولے رکانا دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ کشتی میں ہارے تو بولے رکانا دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم 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 ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت خوب. یہ تھے ہمارے شعبہ تجوید و قرات کے استاد حضرت مولانا قاری عبدالقادر صاحب ندوی. میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی. میں حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں جامعہ کے دو طالب علم ہیں. ایک طالب علم ہے محمد التمش روڑکی، میں ان کو اسٹیج پر بلا رہا ہوں. ان طلبہ کا الوداعی ترانہ ہے. محمد التمش روڑکی اپنے گروپ کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں اور الوداعی ترانہ پیش کریں. طلبہ مدارس عربیہ جو ہوتے ہیں وہ آخر سال میں ان کا آخر سال کافی رنجیدہ گزرتا ہے. اسی تناظر میں ان بچوں نے بھی جو ہے اپنا الوداعی ترانہ تیار کیا ہے، تو یہ بچے اپنا الوداعی ترانہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہم نشی جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشی جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے. محبت کی بہاروں میں تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشی جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے. مدارس کے در و دیوار کو نہ تم بھلا دینا، بچھڑ کر جانے والوں تم کبھی ہم کو دعا دینا. گزارے روز فرقت میں تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشی جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشی جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے. ہمارے ساتھ گزرے وقت کی یادیں بچا رکھنا، یہ رشتے رابطے ہم سے خدا
صدا رکھنا، کبھی وہ وقت ہوگا جب تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے۔ کبھی اصلاح کی خاطر ہمارا تلخیاں سہنا، خفا ہونا منانا، پھر ہمارا ترشیاں سہنا، نصیحت کے محبت کے وہ لہجے یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے۔ یہ لب خندہ ہے میرے پر، جگر کا سوز کیا کم ہے، وفا اور عشق کی کیسی ہے راہ آنکھ بھی نم ہے، محبت کے چراغوں کو فروزہ کرتے جائیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے۔ سجی ہے ایک محفل معرفت کے میں کشوں کیاں، ہے بادہ کش سراحی بھی، سبو بھی، جام بھی ہے یہاں، اٹھا لو اپنے پیمانے ذرا تمہیں بلائیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے۔ ہماری یاد آئے گی نہ جانے تم کہاں ہوگے، تڑپتا ہی رہے گا دل اسی غم میں جہاں ہوگے، خیالوں میں بسے نقش شبانہ روز آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے۔ یہ شعر حضرت حافظ جمیل صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ تھی بچوں سے محبت اور لبوں پر بھی تبسم تھا، تھی بچوں سے محبت اور لبوں پر بھی تبسم تھا، اسی رنگ محبت میں یہ حضرت یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے۔ تربیت کی مہک بھی ہے، نصیحت کی خالص بھی ہے، تربیت کی مہک بھی ہے، نصیحت کی خالص بھی ہے، اسی رنگ محبت میں یہ حضرت یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے، میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد
محبت کی ہوا بن کے بھی ہم کو یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے نظم و ضبط کی خوشبو میں شفقت کی فضا میں بھی نظم و ضبط کی خوشبو میں شفقت کی فضا میں بھی اسی رنگ محبت میں یہ حضرت یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے حسیب رحم کی محنت جو تعلیم عطا کی ہے حسیب رحم کی محنت جو تعلیم عطا کی ہے یہی فیض نظامی بھی ہمیشہ یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے جو خیر کی کرن لائی سو علم کی شعاعوں میں جو خیر کی کرن لائی سو علم کی شعاعوں میں یہی فیض نظامی بھی ہمیشہ یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے یہ استاد عبد قادر نے بھی ہم کو علم سکھلایا یہ استاد عبد قادر نے بھی ہم کو علم سکھلایا مقامات قرائت کا بھی ہم کو فن سکھلایا مقامات قرائت کا بھی ہم کو فن سکھلایا وہی حسن قرائت کے مواقع یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے خشوع اور خضوع میں ڈوبے لہجے یاد آئیں گے خشوع اور خضوع میں ڈوبے لہجے یاد آئیں گے وہی حسن قرائت کے مواقع یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے محبت کی بہاروں میں تمہیں ہم یاد آئیں گے میرے ہم نشیں جاؤ تمہیں ہم یاد آئیں گے ہمارے مہمانان کرام جن کا ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں جامعہ مظاہر علوم آف سہارنپور سے
حضرت مولانا مفتی محمود صاحب مظاہری دامت برکاتہم، ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک کہا اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا باوجود مصروفیات کے۔ چونکہ پروگرام صرف عصر کے وقت تک رہے گا، عصر کی نماز میں تقدیم و تاخیر کی زیادہ گنجائش نہیں رہتی، میں اس لیے پروگرام کو تمہید کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ چند چیزیں ہیں جو درمیان میں ہونی ہیں۔ میں جامعہ کے معتمد تعلیمات اور ہمارے تعلیمی کارواں کے سالار حضرت مولانا حسیب الرحمن صاحب جامعی دامت برکاتہم سے درخواست کر رہا ہوں کہ جامعہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ پیش کریں جن سے کچھ پتہ چلے کہ جامعہ کا سال بھر کا تعلیمی سفر کیسے چلتا ہے، یہ کارواں کیسے آگے بڑھتا ہے، اور جامعہ کے حوالے سے کچھ تعلیمی رپورٹ حضرت آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایسے مبارک اور نورانی اجتماع میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو ختم کلام اللہ اور تکمیل مشکاۃ شریف جیسی دینی سعادتوں سے مزین ہے۔ دوستو، یہ اجتماع در حقیقت علم و عمل اور اخلاص کی اس روشن روایت کا تسلسل ہے جو صدیوں سے مدارس اسلامیہ کے ذریعے امت تک منتقل ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، علم وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور علم دین وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ اور معاشروں کو سنوارتا ہے۔ قرآن کریم اہل علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے حاصل کرنے کو باعث فضیلت و نجات قرار دیا۔ مدارس دینیہ اسی نبوی مشن کے امین ہیں جہاں قرآن و حدیث کی شمع روشن ہوتی ہیں اور جہاں سے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام پاتا ہے۔ اسی مبارک سلسلے کی ایک کڑی جامعہ ستاریہ فیض الرحیم نانکا ہے، جو بحمد اللہ تعالی سن 1447 میں بھی اپنے تعلیمی، تربیتی اور دینی اہداف کی تکمیل میں پوری سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ مصروف عمل رہا۔ جامعہ میں تعلیم کا نظام دارالعلوم کے متداول نصاب کے مطابق جاری ہے، جس کے ذریعے طلباء کو مضبوط علمی بنیاد فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں دین کے سچے خادم بن سکیں۔ رواں تعلیمی سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ کے مختلف شعبہ جات میں نمایاں تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں۔ شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے کل 33 خوش نصیب طلباء نے فراغت حاصل کی، جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ اور تجوید کے ساتھ مکمل کرنے کی سعادت پائی۔ اسی طرح شعبہ عربی ہفتم یعنی مشکات کی جماعت سے 7 طلباء نے اپنی تعلیم کی تکمیل کی، جو حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اہم نصابی سرگرمیوں پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ مدنی مدرسہ جو امبہٹے میں واقع ہے، وہاں مسابقے میں جامعہ کے طلباء نے نہ صرف بھرپور شرکت کی بلکہ نمایاں کامیابی حاصل کی۔ یہ اساتذہ کرام کی محنت، رہنمائی اور طلباء کی لگن کا بھرپور ثبوت ہے۔ جامعہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی انعامی جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں تقریباً 47 طلباء کو ان کی تعلیمی محنت اور امتیازی کارکردگی پر انعامات سے نوازا گیا۔ ادارے کی جانب سے اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو
تقریباً 50,000 روپے کی مالیت کی دینی و علمی کتابیں تقسیم کی گئی تاکہ ان کے علمی ذوق کو مزید جلا ملے اور مطالعے کا شوق مزید پروان چڑھے۔ اگر مجموعی تعلیمی ماحول پر نظر ڈالی جائے تو جامعہ میں مختلف شعبہ جات میں بڑی تعداد میں طلباء زیر تعلیم رہے۔ امسال عربی اور فارسی میں تقریباً 70 طلباء تعلیم حاصل کرتے رہے۔ شعبہ حفظ میں تقریباً 260 طلباء اور اسی طرح شعبہ ناظرہ میں تقریباً 250 طلباء قرآن کریم کی تعلیم سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ ان تمام شعبہ جات میں اساتذہ کرام کی دیانتداری، محنت اور شفقت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ الحمدللہ جامعہ میں اساتذہ اور ملازمین کی مجموعی تعداد 40 ہے جو تدریس، نظم و نسق اور دیگر خدمات کے ذریعے ادارے کو صحیح سمت میں آگے بڑھانے میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عصری علوم کے لیے انٹر تک ایک مستقل ادارہ بھی جامعہ کے تحت قائم ہے، جہاں دینی ماحول میں جدید تعلیم کا نظم کیا گیا ہے تاکہ طلبہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تقاضوں سے بھی باخبر رہیں۔ آخر میں ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جامعہ ستاریہ فیض الرحیم کو دن دوئیں رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اساتذہ کرام کی محنتوں کو شرف قبولیت بخشے، طلباء کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ہم حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے وہ تمام مہمانان کرام جن کا ہم اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تمام کے تمام تشریف لا چکے ہیں اور پروگرام بھی اپنے آخری پڑاؤ کی طرف ہے۔ ہمارے تمام مہمانان کرام، میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص حضرت مولانا سید محمد عثمان مظاہری جو خلیفہ و جانشین ہیں حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ کے، جو جامعہ مظاہر العلوم کے سابق ناظم ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد محمود مظاہری صاحب دامت برکاتہم، آپ نے ہماری آواز کو اہمیت دی اور آپ جامعہ میں تشریف لائے۔ اسی طرح صدر اجلاس حضرت حافظ جمیل احمد نانکوی محتمم جامعہ، آپ اپنی پیرانہ سالی اور ضعف کے باوجود اس مجلس میں تشریف فرمائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کی خاطر آپ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیز حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم ناظم جامعہ ستاریہ جو صاحبزادہ و جانشین ہیں حضرت حافظ جمیل احمد نانکوی کے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہی کی جد و جہد کی وجہ سے آج اس نورانی اور بابرکت محفل کا انعقاد عمل میں آیا۔ اسی طریقے سے جامعہ ستاریہ کے کمیٹی کے تمام ممبران، اراکین شورا، تمام اساتذہ و ملازمین بھی شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جامعہ ستاریہ کے اساتذہ اور ملازمین، انہی کی رات دن کی محنتیں ہیں کہ جامعہ ستاریہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، وقت زیادہ نہیں ہے، جامعہ ستاریہ کی بنیاد سن 1933 عیسوی میں ایک چھوٹے سے مکتب کی شکل میں رکھی گئی۔ جامعہ ستاریہ کی بنیاد جس وقت رکھی گئی، اس کے پیچھے نہ کوئی بڑا سرمایہ تھا، نہ ظاہری وسائل تھے، بلکہ اس کے پیچھے حضرت شاہ حافظ عبدالستار نانکوی رحمۃ اللہ علیہ کی سحر خیزی اور ان کی دعائیں تھیں۔ حضرت شاہ حافظ عبدالستار نانکوی رحمۃ اللہ علیہ ایک معمولی سے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے پاس نہ کسی مدرسے کی کوئی سند تھی، نہ کسی یونیورسٹی کی کوئی ڈگری تھی، لیکن ان کو اکابر کی توجہات حاصل تھی۔ اکابر دیوبند اور اکابر سہارنپور سے ان کا خصوصی ربط رہا۔ ان اکابر کی تربیت نے انہیں سونا بنا دیا۔ چنانچہ انہیں حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ سے اجازت و خلافت کا شرف حاصل ہوا۔ یہیں سے ان کی جد و جہد کا ایک نیا دور اور نیا موڑ شروع ہوا اور حضرت نے لوگوں کے لیے دین کی تبلیغ،
اور اصلاح کا بیڑا اٹھایا، جس نے تاریخ کے اوراق پر اپنے نقوش چھوڑے۔ میں آپ کو بتا دوں، حضرت شاہ صاحب بہت سادہ طبیعت کے تھے، ایک گدڑی پوش آدمی تھے۔ آپ کے پاس نہ کسی طرح کا تکلف تھا، نہ تصنع تھا، نہ کوئی آسائش کا سامان تھا، نہ رہائش کے لیے کوئی اچھا مکان تھا، نہ چلنے کے لیے کوئی اچھی سواری تھی۔ لیکن آپ پوچھ لیجئے، یہ گھاڑ کا علاقہ ہے، آپ پوچھ لیجئے یہاں جتنے بسنے والے ہیں، آس پاس کے گاؤں ہیں، پوچھ لیجئے کوئی وادی، کوئی پہاڑ، کوئی بستی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں عبدالستار نانکوی کے قدم نہ پڑے ہوں۔ وہ ایک پیدل چلنے والا مسافر تھا جو نہ تھکتا تھا نہ رکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا۔ انہوں نے کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جہاں جا کر انہوں نے پیغام حق نہ سنا دیا۔ ان کے ہاتھوں پر سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے توبہ کی، کتنوں نے اسلام قبول کیا، کتنی مسجدیں تعمیر ہوئی اور کتنے مکاتب و مدارس قائم ہوئے، کتنوں کی زندگیاں بدل گئی۔ جہاں حضرت پہنچے وہاں لوگوں کے دل بدل گئے، بکھری زندگیاں سنور گئی، ہدایت کے چراغ روشن ہو گئے اور حضرت والا کا فیض جاری ہوا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی بزرگ کی بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دین کا کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ حافظ عبدالستار نانکوی نور اللہ مرقدہ سے اس علاقے میں دین کا کام لیا ہے، اور جامعہ ستاریہ حضرت شاہ حافظ عبدالستار نانکوی کے اخلاص کی عملی تصویر ہے۔ یہ اس مرد درویش کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے، یہ اس مرد درویش کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے، انہی کا فیض ہے۔ آج یہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، ہر سال یہاں سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، ہر سال کم سے کم 200 250 300 طلبہ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں۔ ہمارے جامعہ ستاریہ کے زیر نگرانی ایک MIF انٹر کالج چلتا ہے، جس میں سے تقریباً 100 150 200 طلبہ وہ ہوتے ہیں جو ہر سال 10ویں 12ویں کلاس سے فارغ ہوتے ہیں، اور حفظ و تجوید سے ہر سال 40 50 طلبہ فارغ ہوتے ہیں۔ ابھی حضرت والا نے متعینہ رپورٹ پیش کی کہ امسال کتنے فارغ ہوئے، اور حفظ و تجوید سے فارغ ہوتے ہیں، ہر سال مشکات شریف سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کا سب حضرت والا کا فیض ہے۔ تو میں آپ حضرات کے بیچ میں زیادہ نہیں آنا چاہتا، زیادہ تفصیلات نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ میں جو ہے حضرت مولانا سید محمد عثمان دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں پروگرام کی اگلی اور اہم کڑی کی طرف بڑھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حفظ و تجوید سے جو 33 طلبہ فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی شیخ کامل عارف باللہ حضرت حافظ جمیل احمد نانکوی کے ہاتھوں پہلے ہی ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے آپ چند آیتیں بطور برکت انہیں پڑھائیں، ختم کلام اللہ کرائیں، اور اس کے بعد ہم سبوں کے لیے کچھ مختصر سی ناصحانہ اور مفید باتیں آپ پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب۔ ایک ایک قرآن کریم لے لو، سبھی کو دے دو ایک ایک قرآن کریم۔ قاری صاحب تھوڑے سے ادھر پہنچا دیے۔ یہ جو مشکات کے طلبہ ہیں نا، ایک بھرے ہو جائیں۔ مائک ایسا کچھ کے سامنے مائک جو اچھا جو اچھا کرتا ہے اس کے مظاہر علوم کے تعلق سے ماشاءاللہ آج ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ ہمارے درمیان جامعہ مظاہر علوم گرچہ عمارتی اعتبار سے تقسیم ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے دلوں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور جد و جہد کے اعتبار سے اس کو ایک اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو ایک مختصر سی بات یہ بتاتا چلوں۔ آج بہت سے حضرات مظاہر علوم سہارنپور کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مدرسہ ہے، کیونکہ مظاہر علوم ایک ایسا ادارہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، جہاں دارالعلوم قائم ہوا اس کے 6 مہینے کے بعد ہی مظاہر علوم کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جس خانوادے سے
حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی آتے تھے، اسی خانوادے سے حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی تشریف لائے اور انہوں نے مظہر علوم کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہندوستان کے اندر اگر حدیث کی خدمات کا کوئی سب سے بڑا کام ہوا ہے تو جامعہ مظہر علوم سے ہوا ہے، گرچہ وہ ایک خاموش طریقے سے کام ہوا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب جہاں کے ایک لمبے وقت تک آپ نے حدیث کی خدمات انجام دی ہیں، اور بذل المجہود جیسی کتاب جو ابو داؤد کی شرح تھی عربی کے اندر تصنیف فرما کر اہل عرب کو دندہ شکن جواب دیا۔ اہل عرب حیرت میں پڑ گئے کہ ہندوستان کے اندر ایسا بڑا عالم ہو سکتا ہے جو عربی کے اندر ابو داؤد کی شرح لکھ دے۔ میرے دوستو، وہ شخص تھا کیونکہ اس کے دل کے اندر آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کو وہیں بلا لیا اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے اندر قیامت تک کے لیے آرام فرما ہو گئے۔ اور آپ نے اپنا جانشین جس شخص کو بنایا اس کے نام نامی سے آپ سبھی حضرات واقف ہوں گے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وہ شخص ہے جس نے اتنا بڑا کام انجام دیا جس کو برکت العصر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان کی عمر کے اندر، ان کے وقت کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ ان کے ذریعے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا۔ شاید ہندوستان نہیں، دنیا کا کوئی گوشہ ہو جہاں حضرت کے فیض یافتہ نہ ہوں، حضرت کے خلفاء نہ ہوں۔ افریقہ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور پاکستان، نہ معلوم کہاں کہاں حضرت کا فیض جاری ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال، جس کو تبلیغ نصاب بھی کہا جاتا تھا، وہ ایک تصنیف فرما کر پوری دنیا کو جو ہے ایک ایسا سبق دیا کہ لوگوں اعمال پر آ جاؤ، لوگوں اللہ کے گھر کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ لوگوں، میرے دوستو، آج تبلیغی جماعت کو کون نہیں جانتا، لیکن تبلیغی جماعت کے اندر روح پھونکنے والا شخص حضرت مولانا زکریا صاحب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا قبول فرمایا، تقریباً 50 سال تک حدیث کی خدمات انجام دی، اس سے بھی زیادہ، اور آخر میں ایسی محبت میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی کہ ان کو وہیں بلا لیا، ایسا بلایا کہ وہیں قیامت تک کے لیے آرام فرما ہو گئے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آرام۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نسبت عطا فرمائے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے حضرت گرچہ نہ وہ حدیثی خدمات انجام دی لیکن دل کے اندر ایسی محبت تھی میرے حضرت حافظ عبدالستار صاحب نور اللہ مرقدہ کو کہ جب حضرت کی نعت ہوتی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، اور آپ ہمیشہ کسی نعت خواں کو جب بھی آتا تھا تو نعت ضرور سنا کرتے تھے، اور حضرت کے اوپر عجیب رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اور حضرت کی والہانہ محبت کا تعلق جب پتہ چلا ہمیں، میرے دوستو، نانکے کے اندر حضرت کے حجرے میں ایک بیت اللہ کا نقشہ لگا ہوا تھا، نقشہ آویزہ تھا، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی شکلیں سی تھی، یعنی آدمی چلتے ہوئے طواف کرتے ہوئے کچھ بنایا گیا تھا، شکل نہیں تھی۔ کسی صاحب نے کہا حضرت یہ تو آپ کے حجرے کے اندر جو ہے تصویر لگی ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا کیا تم مولوی ہے، بتا مجھے۔ وہ چپ ہو گیا۔ پھر کسی اور نے کہا، بولے کیا تم مفتی ہے، بتا مجھے اس کے اندر شکل ہے۔ تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کے گھر سے کیسی محبت تھی اس بندے کو کہ اللہ نے اس کو وہیں بلا لیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے وہاں قبول فرما لیا۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 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 صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی بڑی نعمت ایسی نعمت ساری دنیا کی نعمتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ساری کائنات مل کر اس کی ساری دولتیں مل کر قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ہمارا ایمان یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ نے ایسی نعمت ایسی دولت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی قابل مبارکباد ہے ہمارے وہ افراد وہ احباب جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرتے ہیں اور قابل مبارکباد ہیں وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں علم قرآن حاصل کر رہے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں قرآن جیسی دولت حاصل کر رہے ہیں آپ سب بھی بہت ہی قابل مبارکباد ہیں اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی جس کے بارے میں فرمایا واقعی نعمت دنیا کے اندر اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے میری نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمت صبح و شام ہمارے اوپر بارش کی طرح برستی، صبح سے لے کر شام تک، اور سر سے لے کر پیر تک انسان نعمتوں ہی نعمتوں کے اندر ہے۔ اور جب انسان نعمتوں ہی نعمتوں کے اندر رہتا ہے تو انسان جو ہے نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں رہتا۔ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر۔ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ قدر و قیمت نہیں دلوں کے اندر جو ہونی چاہیے، قدر و قدر ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لائے، آپ نے نعمتوں کی قدردانی کا حکم فرمایا، ایک ایک نعمت کو بیان فرمایا، ایک ایک نعمت کو، اور پھر نعمتوں کی قدردانی کا طریقہ بھی بتلایا، اور ناقدری پر کیا فرمایا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد عالی ہے، ان عذابی لشدید، بھائی ناقدری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ ہمیں قدردانی کرنے والا بنائے، نعمت قرآن کی قدردانی، دولت قرآن کی قدردانی، دین، نعمت دین، علم دین جو الحمدللہ یہاں پڑھا جا رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ اور ناقدری کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ بچائے، کیا لکھا علماء نے؟ کہ جتنے مسائل دنیا کے اندر آ رہے ہیں، حالات، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، یہ نتیجہ ہے اسی ناقدری، جو ہم قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں، دین کی، علم دین کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، تو اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ کر دے، قرآن سے وابستہ کر دے، دین سے وابستہ کر دے، علم دین سے وابستہ کر دے۔ اللہ نے ایسی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے، ایک ایک آیت پر مغفرت کا وعدہ، ایک ایک آیت پر جنتوں کا وعدہ، ایک ایک آیت پر نیکیوں کا وعدہ۔ زیادہ لمبی چوڑی بات عرض نہیں کریں، مختصر سے انداز میں مغفرت کا وعدہ ہے۔ قرآن جو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور پورا قرآن پڑھنا بھی ضروری نہیں، بعض مرتبہ بسم اللہ پر ہی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ابھی سارا قرآن ہم نے پڑھا نہیں، قرآن ابھی ہمارا شروع نہیں ہوا ہے، بسم اللہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مغفرت فرما دی، اور پھر آگے بڑھیں گے، اس کو کیا کیا انعامات ملیں گے، کیا کیا درجات ملیں گے، صرف بسم اللہ پر اللہ نے مغفرت فرما دی۔ مغفرتوں کا وعدہ اللہ قرآن پڑھنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، اور صرف اسی کو نہیں فرماتے ہیں 10 آدمی اپنے ایسے اطلاعات ساتھ لے کر جاؤ تمہارے خاندان کے، تمہارے فیملی کے، جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ پڑھنے والے کی مغفرت، پڑھنے والے کی مغفرت، اور 10 آدمیوں کا جنت میں لے جانے والا، 10 آدمی اپنے ایسے لے کر جاؤ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم ان پر واجب ہو چکی ہے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کے وعدے۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، اللہ بچائے، بدعمالیوں کی وجہ سے پکڑ میں عذاب ہو رہا ہے، پریشان ہے۔ کوئی بات چلے، سال بھر بعد، 2 سال بعد، ایک مدت بعد پھر ادھر کو گزر ہوا افغانستان کی طرف کو، رات کو خواب میں دیکھا کہ اب تو آج تو مغفرت ہوئی ہے، جنت کی نعمتوں کے اندر ہیں، جنت کی نعمتوں، وہاں کی باغ و بہاریں حاصل ہے۔ پوچھا بھائی کیا واقعہ پیش آیا؟ تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا، تم نے تو کوئی نیک عمل اس کے بعد کیا نہیں ہوگا، میری آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی میں نے آپ کو دیکھا تھا بڑے عذاب میں تھے، بڑی مصیبت میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے۔
آپ تو دنیا سے آ چکے تھے، آپ نے تو کوئی عمل نہیں کیا، پھر مغفرت کیسے ہوئی؟ وہ جو بتا رہا تھا ایک ایک آیت پر مغفرت کا وعدہ، صرف بسم اللہ پڑھا۔ کہنے لگے صاحب انتقال جن کا ہوا ہے، عذاب جن کو ہو رہا ہے کہ بھائی جب میرا انتقال ہوا میری بیوی امید سے حامل ہے، بچہ پیدا ہوا، پرورش ہوئی، پلا بڑھا، مدرسے میں داخل ہونے کے قابل ہوا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل ہوا، اس کی امی لے کر گئی حبیب جی کے پاس، اسے پڑھائیے، اور استاد صاحب نے قرآن شریف شروع کرایا اور کیا پڑھا؟ چل پڑھ بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر بچہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فوراً فرشتوں سے کہا اس کا عذاب قبر ختم کرو۔ اس کا نابالغ بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، میرے سے عذاب، مجھے شرم آ رہی ہے، فرشتوں مجھے شرم آ رہی ہے، فوراً اس کا عذاب قبر ختم کرو۔ لیجیے ابھی قرآن شروع بھی نہیں ہو، قرآن جب پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ خود پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کیا ملے گا؟ والدین کو تاج ملے گا۔ لیکن صرف بسم اللہ پڑھ لینے کی وجہ سے بچے کے باپ کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ فرما رہے مجھے شرم آ رہی، وہ تو مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر خطاب کر رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب۔ ایک ایک آیت پر مغفرت کا وعدہ، رحمتوں کا وعدہ، رحمتوں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، رحمتوں کا وعدہ۔ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، غور سے سنو، شاید تمہارے اوپر اللہ تعالی رحم کرے۔ رحمتوں کا خزانہ، رحمتوں کا خزانہ، ایسی دولت، ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ذلت کی گھاٹیوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں کو پہنچانے والی، ذلتوں کی گھاٹیوں سے لے کر عزتوں کی چوٹیوں تک پہنچانے والی۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ ساری دنیا میں ذلت، ایسی ذلت ضرورت نہیں ہے بیان کرنے، ہر وقت ہم سنتے ہیں، ہر وقت ہم پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ قرآن ہم نے چھوڑ دیا، قرآن سے ہماری وابستگی ختم کر دی ہم نے، قرآن پڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اسی لیے آج ساری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے، ساری دنیا میں پٹائی، ذلت۔ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین ويدعو بها۔ دیکھو عزت ملے گی تو میری اس کتاب کے ذریعے ملے گی، ورنہ دنیا میں اللہ ذلیل کر کے رکھ دیں گے، ذلیل۔ یہود و نصارہ کو عزت مل جائے مال و دولت سے، نصارہ کو عزت مل جائے حسن و جمال سے، ہنود و کفار کو عزت مل جائے ان کے بتوں سے۔ میری قوم یاد رکھے، میری قوم کو اگر عزت ملے گی تو قرآن کے ذریعے، نعمت قرآن سے وابستگی، دولت قرآن سے وابستگی۔ میرے دوستو، ہمارے لیے سب سے بڑا دینی فریضہ ہے، سب سے بڑا دینی فریضہ۔ اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ کرے، قرآن پڑھنے والے ہم بن جائیں، قرآن پڑھانے والے ہم بن جائیں، قرآن جیسی دولت ہم حاصل کریں، اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ تو سب سے بڑی بات میں نے کیا فرمائی؟ مغفرت کا وعدہ، مغفرتوں کا ذریعہ، مغفرتوں کا ذریعہ، نیکیاں حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نیکیاں۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی، ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی۔ ہلکی سی بات ہے، ہم نے کہہ دی، آپ نے سن لی، قیامت میں جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اللہ، ایک ایک نیکی، ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی۔ حساب و کتاب ہو رہا ہے، اعمال تل رہے ہیں، تلتے تلتے فرشتہ کہے گا جا ایک نیکی لے کر آ، تو جنت میں چلا جائے گا، ورنہ ابھی جہنم میں جانے کا تیرا فیصلہ کرے گا۔ ایک نیکی نہیں ملے گی وہاں، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ،
وصاحبتہ وبنی، سب کے پاس چکر لگا لے گا، ایک نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. سب کہیں گے کہ مجھے بھی تو ضرورت پڑ سکتی، میری بھی جنت کا معاملہ اسی ایک نیکی پر ہے، دے گا نہیں کوئی. وہاں جا کر معلوم ہو نیکیاں وہاں کی کرنسی ہیں، نیکیاں وہاں کی کرنسی ہیں، وہاں معلوم ہوگا جا کر. ایسی بڑی دولت آپ نے حاصل کی، ایسی بڑی نعمت حاصل کی. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے. ہم قرآن پڑھیں، صبح کو بھی پڑھا، شام کو بھی قرآن پڑھیں، قرآن کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے. دولت اللہ نے ایسے عطا فرمائی. تو میں اعتراض کر رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی، اور نیکیوں کی قدر و قیمت کب معلوم ہوگی؟ آخرت میں جا کر، حشر کے دن، قیامت والے دن. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم. الف لام میم جو قرآن پاک کا سب سے پہلا حرف ہے. ہماری آپ کی ترتیب میں فرمایا 3 حرف ہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف. الگ الگ حرف ہیں، ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا. الف لام میم آپ کہیں گے 30 نیکیاں آپ کے نام عمل میں لکھی گئی. 1 منٹ بھی ملا، 1 سیکنڈ بھی ملا. دوستو نیکیوں کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہے. ایک ایک نیکی کیا کیا مل رہا ہے، ایک ایک حرف پر کیا کیا مل رہا ہے. قرآن ہم پڑھیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے. اور پھر اس سے آگے یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ معنی سمجھتے ہو، آپ بڑے عالم ہوں، دارالعلوم دیوبند سے آپ فارغ ہوں، دارالعلوم سہارنپور میں آپ نے پڑھا ہو. الف لام میم کہنے کے لیے یہ ساری باتیں ضروری نہیں ہیں. مثال میں ایسا حرف بیان فرمایا جس کے کوئی معنی نہیں. سارے قرآن کا معنی ہے، تفسیریں ہیں، مفسرین نے لکھی ہے، الف لام میم کے متعلق لکھتا ہے کوئی معنی نہیں. مثال میں ایسا لفظ بیان فرمایا جس کے کوئی معنی نہیں. یہ بتانے کے لیے قرآن ہم سمجھ کے پڑھیں، بے سمجھے پڑھیں. جس حالت میں بھی ہم قرآن پڑھیں گے اللہ نیکیوں سے پالا بھر دیں، نامہ اعمال بھر دیں، نامہ اعمال. اور ایک بزرگ نے تو عجیب و غریب بات لکھی، عجیب و غریب. قرآن کی برکت، قرآن کی برکت. قرآن کے اندر آپ شیطان کا لفظ پڑھیں گے 50 نہیں کے ملے. باہر تو ان سے لعنتیں بھیج رہے، باہر تو ان سے لعنتیں بھیج رہے، برا بھلا کہہ رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے. کیا فرمایا؟ قرآن کے اندر تلاوت کرتے کرتے شیطان کا اگر نام آ جائے، دیکھیے شین یا کوئی الف نون 5 حرف ہے، ہر حرف پر نیکی ملی، اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا. شیطان کہنے پر آپ کو 50 نیکی ملے گی، حامان کہنے پر آپ کو 50 نیکی ملے گی. کیا فرمایا؟ جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں وہ آگے لکھ رہے، وہ بزرگ صاحب آگے لکھ رہے، جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں سارے کے سارے 50 نمبر ہیں، 50 نمبر. ہر 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 آدمی کا نام لینے پر 50 نیکی ملے گی. لیکن میں قرآن کی برکت بتا رہا ہوں، میں قرآن کی برکت، ایسی برکتی چیز، ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ ہمیں پڑھنے والا بنا، پڑھانے والا بنائے. ہمارا سارا جتنا مجمع موجود ہے اللہ قرآن سے ہمیں وابستہ کرے، قرآن سے ہمیں جوڑ دے، قرآن سے ہمیں جوڑ. جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا، سب سے بڑا دینی فریضہ، سب سے بڑی ذمہ داری ہماری آپ کی اس وقت یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھانے والے بن جائیں. واقعی ہے میرے دوستوں بزرگوں، مدارس میں پڑھائی جانے والی تعلیم کہ ہم قدر و منزلت جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہمارا دشمن جانتا ہے کتنا قیمتی علم تو پڑھائے گا. جو بچے حاصل کر رہے ہیں، جو مدرسے میں داخل ہو کے پڑھائے جا رہے ہیں، جانتا. اسی لیے تو ان کی تحقیقیں ہو رہی ہیں، تفتیشیں ہو رہی ہیں، چیکنگ ہو رہی ہے. ان ٹوٹی پھوٹی خستہ عمارتوں میں کیا نظر آ رہا ہے ان کو؟ جانتے ہیں یہاں انسان ہو رہا ہے، یہاں انسان تیار ہو رہا ہے.
ایمانی پاور اسلامی طاقت ہر ایمان والے کو مدرسوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسے جہاں ہمارے اساتذہ، جہاں ہمارے اکابر، جہاں ہمارے علماء قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، انسان بنائے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ دولت ہمیں عطا فرمائے، قرآن سے ہمیں وابستہ کرے، ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھانے والے۔ ہمارے بڑے حضرات صحابہ اکابرین کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے، کیسا قرآن سے وابستہ تھے، ایسا قرآن سے وابستہ۔ قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا، کتنا مزہ آتا۔ خدا کرے ہمیں بھی آنے لگے، خدا کرے ہمیں بھی قرآن پڑھنے میں مزہ آ جائے، ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے وابستہ۔ قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لا گئے واپس، رات کو ایک جگہ قیام کیا، رات کو پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے، دن میں چلا کرتے تھے، آگے پڑاؤ ڈال دیا۔ 2 صحابہ کو متعین کر دیا، دیکھو بھائی تمہیں سونا نہیں ہے، تمہیں جو ہے قافلے کی نگرانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، خدا نہ خاص کر دشمن نہ آ کر چڑھ جائے۔ ایک انصاری صحابی ایک مہاجر، دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی، قافلے کی حفاظت کرو، سب پڑھ کے سو گئے۔ اب یہ دونوں حضرت نے جگہ بتائی، بھائی یہاں کھڑا ہونا، وہاں سے نگرانی کرنا، حفاظت کرنا۔ چلے گئے وہاں دونوں، اور جا کر دونوں نے طے کیا دونوں ساری رات جاگیں یہ بھی مشکل، دونوں ساری رات سو جائیں یہ بھی مشکل، چلو ایسا کرو آدھی رات ایک جاگے گا، آدھی رات ایک جاگے گا، طے ہو گیا۔ جن کا سونا طے ہوا تھا وہ سو گئے، اور جن کا جاگنا طے ہوا تھا انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور قرآن شروع کر دی، سورہ کہف شروع کر دی، سورہ رحمان شروع کر دی، جون سی بھی سورت تھی۔ کیا لکھا کتابوں کے اندر، دشمن گزرا ادھر سے دیکھا وہ، پھر ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا، مارا تیر، ان صحابی کو مارا تیر، نکال کے باہر پھینک دیا، دوسرا مارا، نکال کے باہر میں پھینک دیا، خون ہو رہے۔ جب اندازہ ہوا یہ ہوا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تیر لگتے لگتے میں ہلاک ہو جاؤں گا، ایسا نہ ہو، رسول اللہ نے اب بھی یہ خیال ہے، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہمارے سے فوت ہو جائے۔ جلدی سے سلام پھیر کر صحابی کو اٹھایا، ساتھی کو، دیکھا تو کلم خون، لہو لہان، ارے کیا واقعہ پیش آ گیا، ارے وہ دشمن آ گیا تھا، وہ تیر پہ تیر مار رہا ہے، تو تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا پہلے سے؟ سونے والا ساتھی کیا بولا، تم نے مجھے پہلے سے کیوں نہیں اٹھایا، تیر پہ تیر کھائے جا رہے ہو۔ کہ میرے قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، میرا جی نہیں چاہے نماز کرو۔ یہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے ابا فرمایا کرتے تھے پلاؤ کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا ان لوگوں کو، پلاؤ کھانے میں ان کو اتنا مزہ نہیں آتا تھا جیسا قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھے جا رہے، قرآن پڑھے جا رہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن سے ہمیں وابستہ کر دے، وابستہ۔ اللہ ذات عالی کے اندر سے نکل کر آیا، اللہ کا ذاتی تبرک، اللہ کی ذات عالی کے اندر سے نکل کر آیا ہے، اللہ کا ذاتی تبرک۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ۔ دیکھو اللہ کی ذات عالی کے اندر سے نکلا ہوا اتنا بڑا تبرک ہے، دنیا میں اس سے بڑا تبرک ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات عالی کے اندر سے نکل کر آیا، قرآن اندر سے نکل کر آیا۔ آج کل تبرکات کی بڑی قدر کرتے ہیں، حضرت جی کا ہمارا کوئی کرتا مل جائے، امامہ مل جائے، بدن پر لگا ہوا کوئی کپڑا مل جائے، کپڑے کا ٹکڑا مل جائے، سر پر رکھتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ عقیدت بزرگوں سے محبت ہے، کرنا چاہیے، کرتے ہیں۔ تو چھوٹے موٹے تبرکات کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں، تو جو تبرک اللہ کی ذات عالی کے اندر سے نکل کر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات عالی کے اندر سے سارا دین، علم دین، قرآن اللہ کی ذات عالی کے اندر سے نکل کر آیا، اللہ کا خاص تبرک۔ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، یہ میری ذاتی چیز میرے اندر سے نکل رہی، میرا کلام ایسی چیز۔ قرآن اللہ نے ایسی بڑی دولت بتائی،
نعمت عطا فرمائی. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی. تورات اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی کتاب. اللہ نے اس کا تکلم نہیں فرمایا. جب تورات کو اترنے کا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا جاؤ تو کوہ طور پر رکھے ہوئے لے آؤ، پڑھاؤ لوگ قوم کو، پڑھاؤ قوم کو. انجیل اتری، پوری کتاب اتار دی، چلو بھائی وہاں رکھیے، اٹھا کے لاؤ. لیکن قرآن نہیں، ایک ایک حرف کا، ایک ایک آیت کا اللہ نے تکلم کرنا. اللہ کی ذات عالی کے اندر سے نکل کر آیا. اللہ کا ذاتی تبرک. اللہ ہمیں اس تبرک سے وابستہ کر. اللہ اس تبرک سے ہمیں وابستہ کر. ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے. قرآن ہم نے حاصل کیا ہے دولت، اللہ اس پہ قدردانی کرنے والا ہمارا. ہم پڑھیں، صبح کو پڑھیں، شام کو پڑھیں. ہمارے صحابہ، بزرگان دین، اکابرین کتنا قرآن پڑھتے تھے. کتنا ایسے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، اگر بیان بھی کرتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں. یقین نہیں آتا. اکثر صحابہ کے متعلق لکھتا ہے، اکثر صحابہ اپنے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھا کرتے ہیں. اب دیکھو آپ حضرات کتنا پڑھتے ہیں. اللہ نے پھر اس کی دولت عطا فرمائی ہے، قرآن جیسی دولت عطا فرمائی ہے. لیکن اللہ سے توفیق نہیں، اللہ کی توفیق. ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ آدمی کہہ نہیں سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر. اللہ اپنی توفیق ہمارے شامل حال فرما. یہ دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، پڑھنے والا بنا، پڑھانے والا بنا. ہمارے طلبہ کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے لوگ سن، مجمع سن. قرآن سب کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے. قرآن ہم سب کے لیے. جو اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بھی. قرآن تو ایسی نعمت ہے، ایسی دولت. ہمارے اکابر صحابہ، پھر ان کے بعد کے لوگ، صحابہ ہی نہیں، صحابہ تو تھے، اللہ نے بنایا تھا ان کو اس کے لیے. ان کے سامنے تو قرآن اتر رہا تھا، وہ تو قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے تھے. وہ نہیں مانیں گے تو اور کون مانے گا؟ نہیں. صحابہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روزانہ 3 قرآن شریف پڑھا کرتے. خلافت کے ساتھ ساتھ امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا پر حکومت ہے، سارے کام انجام دے رہے ہیں، لیکن روزانہ 3 قرآن شریف پڑھا کرتے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا. قرآن کی مجلس ہے نا، قرآن کی باتیں ہوں گی اس میں، قرآن کی ترغیب، قرآن کی ترغیب. امام اعظم ابو حنیفہ، دیکھو رمضان آ رہا ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. پورے رمضان میں 61 قرآن شریف پڑھا. امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آخری امام، ایک رمضان میں، پورے رمضان میں کتنا قرآن پڑھا کرتے ہیں؟ 61 قرآن. ایک ساری رات میں، ایک سارے دن میں. سحری کے بعد شروع ہوتا افطار تک، اور افطار کے بعد شروع ہوتا سحری تک. ایک قرآن رات کا، ایک قرآن دن کا. 30 دنی کتنے ہو گئے؟ 60. اور ایک قرآن شریف تراویح کا الگ سے. اس میں کوئی حساب کتاب نہیں، وہ اپنا الگ سے چلے گا بھیا. سارے رمضان 61 قرآن شریف ہر رمضان میں پڑھا کرتے. اللہ ہمیں توفیق. رمضان آ رہا ہے، کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اور پھر واقعہ لکھا، یہ بزرگوں کا تو واقعہ ہے، لیکن ہمارے زمانے میں بھی ہم نے بھی ایسے بزرگ دیکھے ہیں. ہم نے بھی ایسے بزرگ دیکھے. حضرت شیخ نور اللہ برکتہ، نانا جان، ہمارے نانا نے اپنے زمانے میں اپنے چند خواص کو لکھا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت مفتی محمود صاحب، جو ان کے خاص لوگ تھے. دیکھو ہمارے امام صاحب ایک رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے تھے. رمضان المبارک کے بعد مجھے بتاؤ تم میں سے کس نے کتنے پڑھے؟ 61 پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ امام صاحب کی اتباع کی نہیں. نمازوں میں تو ان کے طریقے پر چل رہے ہو، باہر بھی چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ مجھے لکھو رمضان المبارک کے بعد کس نے کتنا قرآن پڑھا. تو حضرت جی کا واقعہ لکھا ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے رمضان المبارک کے بعد 5 شوال کو خط لکھا کہ آپ کی برکت سے الحمدللہ اس سال میرے 61 قرآن شریف. ہم نے دیکھا ان بزرگوں کو، ہم نے دیکھا ایسے. صحابہ کی بات نہیں، ائمہ کی بات نہیں، آج بھی پڑھنے والے.
خدا ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن سے وابستہ کر دے، قرآن سے وابستہ کر دے۔ تو میں صحابہ کا بتا رہا تھا، یہ کچھ میں بزرگوں کا آ گیا۔ ایک محدث کا اور بتا دوں، بس بات ختم۔ ایک محدث کے بارے میں بتا دوں، کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے، اپنی ساری حدیثی خدمات کے باوجود ساتھ ساتھ، اور ایمان اتنے کمزور ہو گئے اگر میں بتاؤں گا تو یہ مولانا اٹھ کے مجھے کہیں مارنے نہ لگے، ناظم صاحب مجھے کہنا شروع کر دے کیا اور فون پکڑا نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنے والے ہیں ایسے، قرآن کو سمجھتے تھے، پڑھنے کے لیے اترا ہے، پڑھنے کے لیے۔ اور یہ میری آپ کی کوئی معمولی بات، مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، فرمان نہیں ہے، قول نہیں ہے، سند بیان کروں گا پوری۔ بخاری شریف جیسے ایک بڑی کتاب ہے، ایک اسی کی چھوٹی بہن ہے بھائی، مسلم شریف، نام سنا مسلم شریف کا؟ ہاں، بڑی کتاب ہے۔ مسلم شریف کے ایک شارح گزرے ہیں امام نووی، مشہور محدث ہیں، سب نے نام سنا ہوگا، امام نووی مشہور محدث۔ فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اپنے محدثین کی جماعت میں دیکھوں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون ہے، محدثین کی جماعت میں دیکھوں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون ہے۔ چنانچہ میں نے تلاش شروع کر دی، مطالعے کیے، کتابوں کی کتابیں سنبھال ڈالی، مجھے ایک محدث مل گیا۔ سند بیان کر دی میں نے، کوئی معمولی آدمی نہیں بیان کر رہا، میرے تیرے جیسا نہیں، بہت بڑا محدث، مسلم شریف کا شارح امام نووی فرماتے ہیں انہوں نے بہت تلاش کی، محدثین کی جماعت میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون ہے، مجھ کو ایک امام مل گیا، ایک محدث ابن القاتب، ایک محدث گزرے ہیں، فضائل اعمال میں حضرت نے لکھا ہے، فضائل قرآن میں یہ واقعہ میں نے دیکھا، اتنا قرآن پڑھنے والا اللہ۔ ابن القاتب روزانہ 8 قرآن شریف پڑھا کرتا، کتنے؟ 8 قرآن، جھوٹی بات نہیں، جھوٹی محدث جھوٹا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا سارا اعتبار ختم ہو جائے۔ محدث نے بیچ میں شارح حدیث نے کسی نے جھوٹ بول دیا، ساری بات ختم، جھوٹ نہیں، قرآن ہے ایسی، قرآن ہے ایسی چیز پڑھنے کی، پڑھا دی۔ ابن القاتب روزانہ 8 قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، کتابوں کے اندر لکھا۔ چلو ہم روزانہ 8 قرآن نہ پڑھیں، 8 پارے تو پڑھ سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، قرآن کا سیزن آ رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی پڑھنے والا بنائے، پڑھانے والا بنائے۔ یہ مدرسے پورے علاقے میں، ہمارے پورے ملک میں قائم ہے، اللہ کا ہمارے بڑے نام اذکروا نعمت اللہ علیکم کے تحت علماء نے لکھا ہے مدرسے کیا ہیں، ان میں پڑھائی جانے والی تعلیم تو ہے ہی نہیں، یہ مدرسے بھی اس میں، مدرسے بھی اس میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے، ان کی قدردانی کرنے والا بنائے، قدردانی۔ اور ان نعمتوں کی قدردانی کیا ہے؟ نعمت کا حصول، ہمارا ہر بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، دینی تعلیم حاصل کرنے والا بن جائے، ایمان والا بن جائے، قرآن والا بن جائے، جہاں بھی جائے گا کامیاب ہوگا، جہاں بھی جائے گا کامیاب۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کوئی بھی تعلیم دیں، پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بنائیں، سب سے پہلے اسے مسلمان بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں، اساسی علم جو ہمارا ہے، اساسی علم وہ حاصل کریں، اس کے بعد جو چاہے پڑھیں، جو چاہے کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق، قرآن پڑھیں گے ہمارے بچے، گھروں میں قرآن پڑھایا جائے گا، گھروں میں بے پناہ برکتیں آئیں گی، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں نکل کر بھاگیں گی، نکل کر بھاگیں گی۔ اللہ کی ذات عالی سے تعلق قائم ہوگا قرآن کے ذریعے۔ خدا نہ خواستہ کہیں جی ہو کے سو رہا، آپ ایڈ پہ آ رہے ہیں بھائی، سفارش کرنے والا بن جائے، خدا نہ خواستہ کہیں شکایت کرنے والا نہ بن جائے۔ کیا فرمایا حدیث شریف میں؟ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن کی قدر و قیمت کرتے ہیں،
قرآن کا دھیان رکھتے رہے. کیا کہتے ہیں, کیا فرمایا گیا حدیث شریف میں, قیامت کے دن قرآن ان کی سفارش کرے گا. اللہ اس نے دنیا میں میرا خیال رکھا, آج آپ بھی خیال رکھیے. قرآن کو آدمی بنا کر بٹھا دیں گے, مجسم آدمی بنا کر ہمارے آپ کی طرح بولے گا, ہمارے آپ کی طرح بولے گا, سفارش کرے گا. اللہ دنیا میں اس نے میرا خیال رکھا, آج آپ بھی اس کا خیال رکھیے. اس کی مغفرت فرمائیے, اس کی بخشش فرمائیے, خود قرآن سفارش کرے. حدیث اور خدا نہ خواستہ اس سے خوش تھے. ہمارے پاس ہمارے بچوں کے پاس کہاں اتنا ٹائم بھائی قرآن پڑھنے میں لگائیں. کیا فرمایا, قرآن قیامت کے دن شکایت کرے, شکایت. اللہ دنیا میں اس نے میرا خیال نہیں رکھا, آج آپ بھی اس کا خیال نہ رکھیں. بتائیے, قیامت کے دن اللہ ہمارا خیال نہ فرمائے, نظر رحمت نہ فرمائے, توجہ نہ فرمائے, بیڑا کیسے پار ہوگا بھائی؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق, اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا. ہمیں ہمارے بچوں کو, ہمارے سارے لوگ سنیں, ہمارے بچوں کو ہمیں اللہ قرآن سے وابستہ کرے اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا. حضرت مولانا سید محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ اپنے بابرکت کلمات سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے, اور اس سے پہلے جامعہ کے استاذ حضرت مولانا امجد صاحب دامت برکاتہ نے آپ کا ایک وقی تعارف پیش کیا, اور ماشاءاللہ اس کے لیے ہم حضرت مولانا امجد صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جامعہ مظاہر علوم کا ایک پر اثر انداز میں تعارف پیش کیا. میرے سامنے تو یہ بات تھی حضرت مولانا عثمان صاحب کے حوالے سے کہ ایک شاعر نے یوں کہا ہے, نظر عارفانہ جگر غازیانہ, نظر عارفانہ جگر غازیانہ, تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, انہیں جانتا ہے سارا زمانہ. اس لیے میں نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت والا کا تعارف نہیں کرایا تھا. دوسری بات یہ ہے, وقت بہت کم ہے, عصر کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے. ہمارے بہت سارے مہمانان بعد میں بھی آئے ہیں, اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. میں بالخصوص نام لیتا ہوں والد گرامی حضرت مولانا محمد گلفام صاحب مظاہری, جو ناظم ہیں جامعہ اسلامیہ فیضان زکریا سرساوا کے, اور جمعیت علماء ضلع سہارنپور کے صدر بھی ہیں. اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد اشتیاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم, جو استاذ ہیں یہاں کی علاقے کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھکمل کے. آپ بھی اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ جامعہ میں تشریف لائے. وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنے پروگرام کی آخری کڑی کی طرف بڑھ رہا ہوں, جو پروگرام کی ایک آخری اور اہم کڑی ہے, اور اس کا تعلق براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے استفادہ کرنا چاہتا ہے, 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے استفادہ کرنے کا امیدوار ہو, اسے چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرے, احادیث کو پڑھے. ایک شاعرہ تھی, اس کا ایک شعر ہے, اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا پس منظر ہے. میں پس منظر بیان نہیں کرنا چاہتا. وہ شعر یوں ہے, فارسی کا شعر ہے. اس نے کہا ہے, در سخن مخفی منم چونبوی گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا. اس نے, شاعرہ نے یوں کہا ہے, میں اردو ترجمہ کر دوں, کہ میں اپنی بات میں ایسے پوشیدہ ہوں جیسے پھول کی پتی میں خوشبو پوشیدہ رہتی ہے. اگر کوئی شخص مجھے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ میرے کلام میں مجھے دیکھ لے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا ہو, اگر کوئی آپ کے دیدار کا شیدائی ہو, اگر کسی کے دل میں ارمان مچلتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا, حضور اکرم سرور کائنات فخر دو عالم تاجدار بطحا کی زیارت کرنے کا, میں چاہتا ہوں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کی زیارت ممکن ہے, آپ کا دیدار ممکن ہے.
آپ سے استفادہ ممکن ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول کی احادیثوں کے سامنے بیٹھ جائے، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنیں، عقیدت اور محبت کے ساتھ 1400 سال پرانا وہی تصور اس کے سامنے آ جائے گا جو صحابہ کرام کے سامنے ہوا کرتا تھا. جس طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، ہماری اس مجلس کی آخری اور اہم کڑی بالکل اسی مجلس کا نقشہ کھینچے گی جو 1400 سال پہلے ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا درس ہوگا. مشکات شریف کا آخری درس ابھی باقی ہے. بطور برکت یہاں پر مہمان موجود ہیں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب مظاہری، وہ آخری درس پڑھائیں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا پروگرام میں تازگی پیدا کرنے کے لیے، آپ لوگ کافی دیر سے تھک چکے ہیں، جامعہ کے اندر ایک طالب علم ہے محمد زید محیط پور، اس طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ فضیلت قرآن پر ایک نظم پیش کرے. 2-3 شعری پڑھیں، 1 2 3 ٹھیک ہے.